जादूगर मेरी मदद कर, मैं तुझे माला माल कर दूंगी। अब होगा मौत का खेल शुरू। मदीना की वो रात एक अजीब सी खामोशी ने रसूलुल्लाह के घर को घेर लिया था। ना जाने उन्हें क्या हो गया है। कुछ दिनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीब सी कैफियत आ रही थी। ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ये बेचैनी, ये उलझन आज तक कभी नहीं देखी है। उनके नौरानी चेहरे पर अब सुकून की जगह बेचैनी थी। ऐ अल्लाह के नबी, आपको ये क्या हो गया है? अल्लाह के नबी परेशान थे, सारे सहाबा परेशान थे। मदीने में एक गम की फिजा फैली हुई थी। मदीना में एक बंदा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो एक मशहूर जादूगर था, लबैद इब्न आसम। मैं हूँ लबैद, शैतानों का मुरीद। लबैद इब्न आसम एक यहूदी था और वो बनु जुरैक कबीले से ताल्लुक़ रखता था। इसने इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काला जादू किया। मदीना के लोग उसके दीवाने हैं मेरे आका, उसे रोकना होगा। फिक्र ना करो, मेरे वार से अब वो नहीं बच सकता। इस काम में इसने एक बच्चे की मदद ली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। शामून, ये काम तुम्हें करना होगा, लेकिन किसी को खबर न होने पाए। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल की हुई कंघी और कुछ सर मुबारक के बाल लिए। उसने बालों पे या एक धागे पे गहरा गिरह लगाई और मोम का एक पुतला बनाकर उसमें सुइयां चबो दी। ये सारी चीजें मदीना में एक जरवान नामी कुएं में छुपा दी। अब होगा मौत का खेल शुरू। इस जादू का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर मजबूत होने लगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को अकेला और तन्हा कैसे छोड़ते। आखिर वो रात आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। अचानक दो फरिश्ते नाजिल हुए। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने बैठ गया और एक पाँव की तरफ बैठ गया। वो फरिश्ते आपस में बात करने लगे। फरिश्तों ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काला जादू किया गया है। वो भी लबीद इब्न आसम यहूदी जादूगर ने किया है, जो मदीने में जरवान नामी कुएं में छुपा रखा है। सुबह होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 सहाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उस कुएं की तरफ भेजा। उधर से वो जादू का सामान निकाला गया। देखा गया कि उसके ऊपर 11 गिरह लगी हुई हैं। इसी दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए। सूरह फलक और सूरह नास। अबू अरकम, वो सूरा तो सुनाओ जो हमारे नबी पे नाजिल हुई। जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सूरह की पहली आयत पढ़ने से खुद ब खुद जादू की एक गिरा खुल जाती थी। 11वीं आयत पढ़ी तो आखिरी जब रस्सी खुली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठ के बैठ गए, जैसे किसी ने उन्हें रस्सी में बांधा हो और उसे फिर छोड़ दिया हो। अब हुजूर एकदम सेहतयाब हो चुके थे। सहाबा के चेहरों पर खुशियाँ झलक रही थी। मदीना का अब खोया हुआ नूर अब वापस आ चुका था।
یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک کڑوا سچ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی آج کل کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہے۔ آپ کے آفس میں کام کرنے والے سلیم نے بھی اپنی گاڑی لے لی ہے۔ ایون اپنوں سے بھی ہماری کامیابی نہیں برداشت ہوتی۔ تمہارا چچا زاد بھائی مہینے کے لاکھوں روپے کماتا ہے، کوئی نئی گاڑی لے لے تو اس سے حسد، کسی کو اگر نئی جاب مل جائے تو اس سے حسد، کوئی بچہ اگر پڑھائی میں اچھا ہو تو وہ بھی نظر بد اور حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ نظر بد کتنی بری چیز ہے، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی لگ سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اپنے بھائی کے پاس کچھ اچھی چیز دیکھو جو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کے لیے برک آ کے دعا کرو۔ اللہ آپ کے مال میں برکت کرمائے۔ بات صرف نظر اور حسد تک نہیں رکتی، کچھ لوگ ہماری سوسائٹی میں کالا جادو جیسی شیطانی چیزوں کا بھی استعمال کرتے ہیں لوگوں کی خوشیاں برباد کرنے کے لیے۔ اے آمون جادوگر، میری مدد کر، میں تجھے مالا مال کر دوں گی۔ اس کے بعد بھی 8 سے 10 لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں۔ آج کی سائیکالوجی جسے نیگیٹو سیلف ڈاک کہتی ہے، وہ اصل شیطانی وسوسے ہیں کہ تم سے کیا ہوگا، میں یہ نہیں کر سکتا اور لوگ کیا سوچیں گے، جو ہمیں طرح طرح کی الجھنوں میں ڈال دیتا ہے۔ جادو، نظر، حسد کے ساتھ ساتھ ڈپریشن اور انزائٹی کو بھی ہم سورہ ناس اور سورۃ الفلق سے ختم کر سکتے ہیں۔ اب ایک انسان اپنے پاس اپنی سیفٹی کے لیے ایک ویپن رکھتا ہے تو اسے اس ویپن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، تبھی تو وہ اس سے کام لے سکے گا۔ اسی طرح ہمیں بھی ان آیات کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم کانفیڈنٹلی ان آیات کو اپنی حفاظت کے لیے شیلڈ بنا کر یوز کر سکیں۔ تو آئیے سورہ ناس اور سورہ فلق کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ فلق ہمیں باہر کے شر سے نجات دیتی ہے، یعنی یہ ہمارے ایکسٹرنل پروٹیکشن کے لیے ہے۔ تو ایک بار اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ان آیات کو سمجھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ فلق ہمیں ہر مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادو جنات کے شر سے اور حسد کرنے والے کے حسد سے بچاتی ہے۔ بڑھتے ہیں سورہ ناس کی طرف۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کی رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کی معبود کی، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ان آیات کے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سورہ ناس ہمیں ان وسوسوں سے بتاتی ہے جو جنات اور انسان ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں، جیسے کہ خوف، ڈر، ڈاؤٹس، اسپرچول ویکنس اور نیگیٹو تھاٹس۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں یا کوئی کام کر رہے ہوں تو ہمیں اچانک ہی نیگیٹو تھاٹس آنے لگ جاتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ یہ شیطان کے سارے وسوسے ہیں جو وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ اس دور کے نازک حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں صورتوں کو ہماری ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے صرف منہ سے نہیں دل سے پڑھیں، اور یہ سمجھ کر پڑھیں کہ ہم کس کی پناہ مانگ رہے ہیں اور کن چیزوں سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ کیا آپ کا پرسنل اسپرچول ڈیفینسز ہے؟ اسے ایکٹیویٹ کریں۔ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔